حضرات ایک گل ولی دی اجازت، دوسرے نمبر تے نکاح چوری نہیں۔ میں نکاح کرنا چاہنا تہاڈی بیٹی نہ، لیکن ویکھیا جے میرے اولاد نو پتہ نہ چلے، نہ میرے خاندان نو پتہ چلے، نہ کسی اور نو پتہ چلے، بس ایک دو اپنے بندے لے نہ اندر بڑھ کے نکاح کر لیں، ایک آدھا نکاح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نکاح دا اعلان کرو حتیٰ کہ 10 بجائی جاندی 10، تاکہ پتہ لگے لوگوں نے نکاح ہے، کٹ کے نہیں لے چکے جا رہا، نکاح ہے۔ حضرات چوریاں دے نکاح نہیں، میں عرض کر دیتا کہ نکاح واسطے ولی دی اجازت ہے، اور دوسرے نمبر تے گواہاں دا ہونا ہے۔ ہاں یہ ایک مسئلے دا حل شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بڑا کمال بیان کیتا ہے، وہ کی ہے کہ اگر کوئی ایسا نکاح کر لیندا ہے، مسئلے دا پتہ نہیں سی، جدوں پتہ چلے ہے بڑا پریشان ہویا ہے کہ میں کی کر بیٹھا، لڑکی بھی پریشان ہے، لڑکا بھی پریشان ہے، انہیں دا کو حل کڑنا چاہتے ہیں، حل کی ہے ہون بھی لڑکی دے وارثانو، لڑکی دے ولی نو رضامند کر لو، رضامند کر کے نکاح کر دیتا جائے، کیونکہ پہلے نکاح ہے ہی نہیں، ہون نکاح کر دیتا جائے۔ اچھا جی ہون سوال پیدا ہوتا ہے، جڑا اس اصل نکاح تو پہلا جڑی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، شیخ ابن باز رحمت اللہ نے فرماتے نے او اولاد حلالی تصور کی جائے گی، حلالی حرامی نہیں، اولاد حلال ہے، کیوں؟ انہوں نکاح شبہ تصور کیتا جائے گا، جیسا کہ حضرت زمانے اندر ایک لڑکے تے لڑکی دا نکاح ہویا، اولاداں بھی ہو گئیاں، بچے بھی پیدا ہو گئے نے۔ ایک بی بی ایک دن آئی ہے پہچان کے کہندی ہے اے لڑکے نو بھی دودھ میں پلایا ہے تے لڑکی نو بھی میں پلایا ہے، یہ دونوں رضائی بہن بھرا نے، رضائی بہن بھرا دا نکاح حرام ہے، جویں نسبی رشتے نے اس طرح رضائی رشتے نے، آخر انہاں نو جدا کر دیتا جاندا ہے، علیحدہ کر دیتا جاندا ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، لیکن انہاں بھی اولاد حلالی تصور ہوئی ہے، نکاح شبہ دے طور تے شبے اندر نکاح رہا ہے۔ حضرت ابن باق فرماندے نے یہ جڑی اولاد پہلے ہوئی ہے، جنہ سچے دل نہ توبہ کر کے اصل نکاح کر لیا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں سرمایہ اہل حدیث، محقق اہل حدیث، عظیم نکتہ دان حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب کہ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ جلوہ فروز ہوں اور اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی بیویاں نو کہہ دیو اور اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اور مومنہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہریاں دے اوپروں چہریاں تے نیچے نو موٹیاں چادراں ڈال لین، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے تاکہ وہ پہچانیاں جان کے شریف گھراں دیاں عورتاں نے، انہوں کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشن والا مہربان۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم دا 22واں پارہ، سورت دا نام سورہ احزاب ہے۔ سورت دی آیت نمبر ہے 59۔ اس آیت کریمہ دی اندر رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جو اعلان کروایا پردے دا کہ اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اور اپنیاں بیٹیاں نو اور مومنہ دیاں تمام عورتاں۔ ازواج زوج دی جمع، زوج دا معنی ہے جوڑا، مرد دا جوڑا، زوج دی جمع ہے ازواج۔ اسی طرح بنتن دی جمع ہے بنات۔ ساڑھے اردو پنجابی اندر واحد جمع، لیکن عربی اندر واحد تثنیہ جمع۔ واحد ہے ایک، تثنیہ ہے دو، اور دو تو اوپر ہے جمع۔ رب العالمین نے اتھے اے نہیں کیا لے بنت کا، اپنی ایک بیٹی نو کہہ دیو۔ بنتان بھی نہیں کیا کہ دو بیٹیاں نو کہہ دیو۔ رب العالمین نے بنات کیا ہے کہ اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو۔ اگر کوئی کہے اس تو مراد روحانی بیٹیاں امت دیاں عورتاں نے، وہ دی یہ سوچ تعویل غلط ہوئے گی، کیونکہ مومن عورتاں امت دیاں عورتاں واسطے الگ لفظ آیا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہن قرآن پاک دے اسلوب تو ثابت ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں، یعنی ایک تو زائد نے، جمع دا لفظ آیا۔ ساڈا دعویٰ ہے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، لیکن ایک گروہ ہے جنہ دے بڑے اپنی کتب اندر لکھ بھی چکے نے، جیسا کہ اصول کافی دی 3 جلد اندر باقاعدہ لکھیا ہوا ہے کہ پیغمبر دی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم دے نال جناب عثمان دے نکاح چاہیاں یکے بعد دیگرے، باوجود بڑیاں دے لکھن دے پھر بھی کچھ ایسے ناعاقبت لوگ نے جڑے پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کر دے۔ دعویٰ کی ہے کہ اے جناب زینب، رقیہ، ام کلثوم، اے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں خدیجہ دے بطن چو نہیں ہے، خدیجہ دیاں بیٹیاں نے لیکن پہلے شوہراں چو۔ آئیے ذرا میں دی ترتیب تو اڈے سامنے رکھاں، تسی ذرا توجہ نہ سماعت فرمانا۔ ممکن ہے بعض میرے احباب چشکوریاں تقریراں نو پسند کر دے نے، کوئی بات نہیں، اپنی اپنی چوائس، اپنا اپنا مزاج ہے۔
میں کوئی نفی نہیں کرتا، لیکن ایسیاں دلائل والیاں تقریراں دی ضرورت ادوں پیندی ہے جدوں کتے سنگ پھسے ہون۔ مخالف جدوں گھیر کے تنوں بیٹھا ہوئے نا تے دو گلاں کیتیاں ہون تے تواڈے ہون دند کھٹے، تقریر دھیان نال اودن سن لیندے تے کھورے جواب جا ہی جاندا، پھر گلاں یاد آندیاں نے۔ تے لو میں تانوں ذرا کچھ دلائل دینا چاہنا، نوٹ فرما لیا جے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد دا نام ہے خویلد بن اسد، خویلد بن اسد۔ خویلد دیاں نے 3 شادیاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد گرامی دیاں نے 3 شادیاں۔ پہلی بیوی دا نام ہے منینہ، دوسری بیوی دا نام ہے دوسری بیوی ادویہ، اور تیسری بیوی دا نام ہے فاطمہ۔ ہن خویلد دی اولاد، اتھوں میں گل چلان لگا، مڈ دا تانوں پتہ چلے، مڈ دا۔ منینہ جو حزام جیڑا حضرت خدیجہ دا باپ والو پرائے، ماں والو نہیں، باپ والو، اور حزام وہی ہے جنہ دا بیٹا حکیم، جدی ولادت بیت اللہ دے وچ ہوئی۔ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ دا پتیجا، اور اوہی حکیم بن حزام ہے۔ حضرت علی دے بارے ہے نے روایتاں، ایک بھی صحیح سند تو ثابت نہیں بیت اللہ وچ ولادت دی، مشہور بہت نے۔ تو کی جانے شان علی دی نکمیاں، اتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمعیاں، معروف بڑا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک اندر، یہ دی ذرا ایک کو تھوڑی جی کٹاؤ گل دی سمجھ آئے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے سیگا تمریز نال، تمریز بیمار سیگے نال، یعنی کیلا کہا گیا ہے کہ حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، کہا گیا، کنے کیا ہے کوئی پتہ نہیں، بس کہا گیا۔ سیگا تمریز دا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو آئیے عرض کراں، حکیم بن حزام وہی ہے جنہ نے اپنی پھپھو واسطے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نو خریدیا منڈی چوں تے پھپھو نو دیتا غلام۔ اے نے حکیم، انہ دا باپ حزام جیڑا منینہ دے بطن چوئے، حضرت خدیجہ دا پرا باپ والو۔ دوسرا بیٹا منینہ چو ہویا ہے عدی، تیسرا بیٹا ہویا ہے عوام، تے بیٹی ہوئی رقیقہ۔ اے 4 تی پتر ہوئے خویلد دے منینہ چو۔ ادویہ جڑی دوسری بیوی، یہ چو ایکو بیٹا نوفل پیدا ہویا ہے۔ ہن تیسری بیوی، دوسری بیوی ادویہ چو ایکو بیٹا نوفل، تیسری بیوی فاطمہ، فاطمہ چو خویلد دیاں 2 بیٹیاں ہوئیاں، بڑی خدیجہ، چھوٹی حالہ۔ اے ہن 2 بہناں نے ایک ماں چو، خدیجہ تے حالہ۔ حالہ اے نبی علیہ السلام دی جدوں آپ مدینہ تشریف لے گئے، اے حضرت خدیجہ تو بعد بھی زندہ رہیاں، حتیٰ کہ مدینہ میں پہنچیاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہہ دیا نے، ایک دن حالہ آئی، میں پوچھیا کون ہے؟ میں حالہ ہاں۔ اللہ دے رسول جی، خدیجہ دی بہن حالہ آئی ہے،
تے نبی علیہ السلام فوراً چوکس ہوئے. ہاں اج حالہ نے اس طرح اجازت منگی ہے جی میں میری خدیجہ بولیا کر دی سی. خدیجہ یاد آ گئی. دسنا چاہنا حالہ خدیجہ ایک ماں ایک باپ چو. ہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے سنے بلوغت نو پہنچیاں نے تے انہاں دا پہلا نکاح ہویا. سب تو پہلا نکاح ابو حالہ. ابو حالہ کنیت ہے. ایدہ نام ہے ہند بن زرارہ بن نباش. یعنی نام ہے ہند. ابو حالہ کنیت ہے. کیوں کنیت ہے؟ کہ ابو حالہ نے حضرت خدیجہ دا نکاح ہویا. حضرت خدیجہ دے بطن وچوں ابو حالہ ہند دی پہلی بیٹی پیدا ہوئی جیدہ نام رکھیا انہاں نے حالہ. تے حالہ مطلب اپنی کنیت کر دیا انہاں نے کہہ دیتا ابو حالہ. حالہ بیٹی دا باپ ہے. پھر ایدے تو بعد بیٹا پیدا ہویا ہند. باپ دا نام بھی ہند, پتر دا نام بھی رکھیا ہند. کیوں؟ ہند دا نام جڑا نا غیر معروف ہو گیا سی. ابو حالہ کنیت معروف ہو گئی. ابو حالہ دیکھو نا کئی ایسے صحابہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام ہن سارے انہوں پتہ عبداللہ نام ہے لیکن انہاں دی کنیت ابو بکر معروف ہو جاندی ہے. ابو بکر ایک گروہ نے مشہور کیتا ہے. حقیقت نہیں, حقیقت نو چھپان واسطے انہوں نے مشہور کر دیتا ابو بکر نے. اس واسطے ابو بکر کے آ جاندہ ہے کیونکہ نبی پاک دیاں بیویاں دے اندر حضرت ایسا ایکو بیوی ہے جڑی کمواری ہے. تے اس واسطے ابو بکر دی کنیت کمواری دا باب. حالانکہ بالکل بات غلط ہے. عربی دے اندر کمواری نو بکر نہیں کیا جاندہ بلکہ کمواری نو بکر کیا جاندہ. بکر بے تھلے شیر پڑھنی ہے. اگر بات تے زبر پڑھو گے بکر ایدہ مانا کموارا پن نہیں بلکہ ایدہ مانا کسے چیز دا شروع, کسے چیز دی اولیت ہے. ابو بکر دی کنیت ابو بکر کیوں رکھی گئی ہے؟ ابو بکر نے آپ نہیں رکھی. مجموع زوائد دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ابو بکر دی کنیت نبی پاک نے نہیں رکھی, کسے صحابی نے نہیں رکھی. فرماندے نے ابو بکر دی کنیت اسے انسان نہیں رکھی بلکہ اسمانہ تو رب رحمان نے رکھی ہے. ابو بکر دی کنیت کیوں رکھی؟ ابو زود مانیا چھے بکر یعنی ابو زود مان زو بکرن. ابو بکرن نیکی کے کام میں اولیت حاصل کرنے والا. ابو بکر نیکی دے کام اندر پہل کرنے والا. صحیح بخاری میں چاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیتا ہے. فرمایا توڑے جو کیڑا بندہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن سے آبا دا شوق چک کرن دے واسطے پوچھیا اور کیڑا بندہ ہے توڑے جو جنہیں کسے پکھے نو کھانا کھلایا ہوئے؟ ابو بکرات کر دینے آقا سونیا میں کھلایا ہے. آقا فرمان دینے آج کیڑا بندہ ہے جنہیں رب دی رضا دے واسطے کسے بیمار دی بیمار پرسی کی دی ہوئے؟ ابو بکر کہندے نے سونیا میں. نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے توڑے جو کیڑا بندہ جنہیں رب دی رضا واسطے کسے دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ ابو بکر کہندے نے میں. یعنی نبی پاک نیکیاں دا نام لئی جاندے نے تی ابو بکر نمبر اپنا دسی جاندے نے. آج ابو بکر نیکی دے کام اندر پہل کرنے والا. اربع سنن اربع یعنی سنن نسائی ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ انہاں چمہ اندر ایک حدیث ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ نماز پڑھ کے تے ایک سینڈ تے بیٹھے نے گلاں پہ کر دے نے دین دیاں. ایک بندہ بات دے وچ آیا اوتھے کھلو کے کلا نماز پڑھن لگ پیا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جیڑا اس بندے تے صدقہ کرے تے سنو کوبرا بینکی وچ آندا ہے. اجے نبی پاک نے اینی گل کہی ہے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جیڑا اے تے صدقہ کرے اے نال کھڑا ہو جائے. کیونکہ بندہ نے مال کلا پیا پڑھدا کلا نے مال پیا پڑھدا تے نال کو بندہ کھڑا ہو جائے جماعت ہو جاوے گی نو ستائیاں دا ثواب مل جائے گا. ارے باقی کوئی بولیا نہیں تے ابو بکر کہندے نے سونیا میں نیکی دے کام اندر پین کرنے والا ابو بکر دا مان ہے. یعنی میں عرض کر دیتا حضرت ابو بکر دی کنیت اینی معروف ہو گئی ہے. اصل نام کئیانو اجکل بھی نہیں کئیانو پتا اس واسطے کنیت مشہور ہو گئی. ابو حالہ دی کنیت اینی مشہور ہو گئی. اصل نام لوگاں تو مخفی ہو گیا. انہیں اپنے نام نو زندہ رکھن دے واسطے اپنے بیٹے دا نام بھی رکھ دیتا ہے ہند. اور بات را توجہ کر دینا آجے بیٹی دا نام میں حالہ اور بیٹے دا نام میں ہند. ہند زندہ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام دینا جنگ بدر میں شریک ہویا ہے اور بھی جنگاں وچ ہویا ہے. حتیٰ کہ جنگ صفین دی اندر حضرت علی دینا شہید ہو جاندہ ہے. انہاں دی طرفوں شہید ہو جاندہ ہے. اے وے ہند تے لڑکی دا نام میں حالہ. اے پہلا شوہر انہاں دا ابو حالہ جدوں فوت ہو جاندہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے دوسرا نکاح کیتا عتیق بن آئز مخزومی دے نال. انہاں دے وچوں انہاں دی ایکو بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ہند. کئی نو ہندہ بھی پڑھ دے نے. پہلا بیٹا سی او دا نام بھی ہند. دوسرے شوہر جو بیٹی ہوئی او دا نام بھی ہند. ہن جڑی گل میں تانوں عرض کر لگا کہ کئی لوگ ہی کہندے نے ویکھو جی رقیہ تے ام کلثوم تے زینب حضرت خدیجہ دیاں بیٹیاں نے لیکن پہلے شوہر دے وچوں بیٹیاں نے. حضرات میں تواڈے سامنے پہلے شوہراں دی پہلے خاندان دی اولاد گنوا دیتی ہے. بیٹی دا نام ہے حالہ اور بیٹے دا نام ہے ہند. دوسری بیٹی دا نام ہے ہند جڑے دوسرے شوہر جو ہوئی ہے. پتہ چلیا انہاں شوہراں دی اولاد دے وچوں رقیہ نامی کوئی بیٹی نہیں, زینب نام دی کوئی بیٹی نہیں, ام کلثوم نام دی کوئی بیٹی نہیں. آخر ان حضرت خدیجہ دا دوسرا شوہر بھی فوت ہویا. ایکو بیٹی پیدا ہوئی تے دوسرا شوہر فوت ہو جاندہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑی دنا عورت ہے, بڑی پاک دامن عورت ہے, بڑی سیانی تے تاجرہ عورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نو پیغام کر لیا خدیجہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا. مشہور یہ کہ حضرت خدیجہ نے پیغام کر لیا لیکن میں نو کسے صحیح سند جو نہیں ملیا. مل جے گا منن نو تیار ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کر لیا خدیجہ میں تیرنا نکاح کرنا چاہنا, تینوں اپنی زوجیت میں لے آنا چاہنا. تے خدیجہ میرے پیغمبر دے کردار تو تے آقا دے ویہار تو بڑی متاثر ہو چکی سی. ایک سیکنڈ نہیں لایا انہاں دی دعوت کو قبول کر لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی عمر اس ویلے کنی ہے 28 سال. جدو نبی پاک نال نکاح ہون لگ گئے عمر 28 سال. ایک روایت بڑی معروف ہے کہ جدو نبی پاک نال نکاح ہویا حضرت خدیجہ دا تے حضرت خدیجہ دی عمر سی 40 سال, نبی پاک علیہ السلام دی عمر سی 25 سال. اے محمد بن عمر واق دی کذاب راوی دا قول ہے, جھوٹے بندے دی گل ہے. لیکن ساڑھے لوگ اس روایت نو چھڑ دے ہی نہیں پہ جھوٹی نو. تے جدو اسی چھڑ دے ہی نہیں پہ تے مخالفہ نو پھر موقع مل رہا ہے.
کوئی کسی قسم دی تعویل کردا ہے، کوئی کسی قسم، کوئی کہندا ہے ویکھو جی 40 سال دی عمر وچ ہویا نکاح تے ساڈی میڈیکل سائنس کہندی ہے کہ 40 تو 45 سال دی عمر اندر عورت بانج ہو جاندی ہے۔ لو جی 5 سالاں میں 4 دھیاں تے 2 پتر ہو کیویں گئے؟ ہن جڑے لوگ سائنس تو متاثر نے، سائنس تو، وہ فٹافٹ من لیندے نے۔ ویکھو نا ڈاکٹر اشرار صاحب دی تفسیر کتے پڑھ کے ویکھو نا بیان القرآن، ادھے تو زیادہ تفسیر قرآن تے حدیث تے دلائل دے خلاف لکھی۔ ڈاکٹر اشرار صاحب دی گل کر رہے ہیں جدے تو ساڑھے کئی اہل حدیث بڑے متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھے تو زیادہ قرآن تے حدیث دے خلاف، لیکن سائنس نال جوڑ دے جا رہے ہیں۔ اس ویلے ویکھ لو پڑھیا لکھیا طبقہ بہت پیچھے ٹر پیا، جڑے سائنس تو متاثر نے انہیں جھوٹھی روایت جدو بیان ہوئے گی، سائنس تو متاثر لوگ فوراً انہوں دی گل نو پک کرن گے تے اسی جھوٹھی روایت چھڈ کیوں نہیں دیندے، سچی کیوں نہیں بیان کردے؟ سنیے ذرا مستدرک حاکم، مستدرک حاکم یہ مناقب صحابہ دا بیان کڈو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہاں دی وفات دا باب کڈو، لمبی حدیث ہے، او دے درمیان محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ شکا تابی دا قولے فرمان دینے وَقَانَ لَهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا سَمَانٌ وَعِشْرُونَ سَنَةٌ۔ حضرت خدیجہ دا نکاح جدو میرے پیغمبر دے نال ہویا، حضرت خدیجہ دی عمر سی 28 سال۔ شکا تابی دا قول، سند بھی صحیح، جلد نمبر 3 صفحہ 182، مناقب صحابہ۔ ہن آئیے ذرا دوسری روایت، الذریۃ الطاہرہ کتاب دا نام ہے، امام دولابی عظیم محدث ہوئے نے انہاں دی لکھی ہوئی، اور یہ پوری کتاب ہی پیغمبر دی اولاد تے لکھی انہاں نے، الذریۃ الطاہرہ۔ حضرات دی روایت نمبر 12، 2 جوز نے دے، پہلا جوز ہے روایت دا نمبر 12 صفحہ جڑا ایڈیشن میں پڑھیا او دا 52 ہے، 52 صفحہ، لیکن صفحے دا میں اعتبار نہیں کردا، چھاپا بدلے صفحے بدل جاندے نے۔ روایت دا نمبر 12 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر دینے، حضرت لمبی روایت دی سند دے اندر جڑا حماد بن سلمہ ہے یہ بیان کردہ کہندہ میں گمان کرنا ماں، حضرت عبداللہ بن عباس نے اے بیان کیتا ہے۔ اور اگر کو کہے گمان شک دے اندر ہے، میں بھی ماننا ماں شک اندر ہے، لیکن جب دوسری روایت تو تائید مل جاوے تے شک دور ہو جاندہ ہے۔ مستدرک حاکم دی میں جڑی پہلی روایت پڑھ چکیا ماں انہیں دی تائید کر دیتی ہے، شک دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے روایت کی ہے، فرمان دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لخل خدیجہ تا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نکاح دا ذکر خدیجہ دے نال کیتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے قبول کر لیا ہے، دن طے کر لیا ہے، ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جڑے جی چار لے ہونے نہیں لے کے فلانے دن میرے گھر آ جا۔ اور حضرت خدیجہ کی کر دیا نے فصنعت طعاما و شرابا، حضرت خدیجہ نے کھانے تیار کروائے نے اور مشروبات تیار کروائے نے۔ لو اے گل بھی تواڈے سامنے آ گئی ہے، ہر کل دے ساڈے کئی سخت مزاج فتوے دین والے، لو جی برات کھڑنا بھی گناہ، برات بھی بدعت، کڑی والے دے گھروں کھانا کھانا بھی حرام۔ عجیب فتوی یار، میری تے سمجھو ہی باہر ہے۔ سیدہ خدیجہ براتیے کون نے؟ دلہا نبی پاک تے نبی پاک نہ جان والے براتیے تے حضرت خدیجہ دلہن بنیاں، دلہن دے گھر کھانے تیار ہو رہے نے، کھانے کی تے فتوی لاواں گے؟
لو سندے جایا حضرت توجہ کر دے جایا جے فرمایا وَصَفَصَنَاتَ طَعَامًا وَشَرَابًا حضرت خدیجہ نے کھانے بھی تیار کروائے نے مشروبات بھی تیار کرائے نے فَدَعَتْ أَبَاهَا وَنَفَرًا مِّنْ قُرَيْشٍ اپنے ابو خویلد نو بھی بلایا ابو جی فلاں دن میرا نکاح آ جاؤ اور قریش دے بھی چیدہ چیدہ بندے سدے چلو ساڑی بولی اندر انہوں کہہ لو میل جڑا حضرت خدیجہ دی طرفوں آ رہے ہیں دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت دینا جڑے ہاشمی لوکی آئے نے براتی آگے نے ہن ذرا غور کر دے جایا جے فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا انہاں براتیاں تے انہاں میل والے آنے کھانے بھی کھاتے نے مشروبات بھی پیتے نے فَقَالَتْ خَدِیجَةُ لِأَبِيهَا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابو نو کہہ دیتا کھانا کھان تو بار مشروبات پین تو بار کہہ دیا نے ان محمد ابن عبداللہ ابو جی آجڑے نا محمد بن عبداللہ ہاشمی اینا نے میں نو یخطبنی اینا نے میں نو پیغام نکاح کر لیا تے میں قبول کر لیا فَزَوِّجْهَا إِيَّاهَا ابو جی میرا نکاح اینا نہ کر دے ہو حضرت خدیجہ اپنے باپ نو کہہ دیا نے اینا نہ نکاح کر دے ہو جناب خویلد نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے پیارے پاک محمد دے نال کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اے تھوڑ کئی گلہ دے حل نکلنے دے ایک دے حل اے نکلیا براتاں کھڑ دیا جائز نے حرام نہیں لیکن کوئی بھی کام ہوئے او دے حد تجاوز نہ کرو حدوں نہ ودو ایک حد تک نمبر 2 لڑکی والے آندے کرو کھانا کھانا بھی جائے دے لیکن حدوں نہ ودیا جائے انہاں نو پوچھ لیا جائے کنا بوجھ اٹھاؤ گے اگر وہ کہندے نے 50 بندے لے آؤ تے 50 براتی لے جاؤ اگر کہندے نے 100 دا کھانا پکان دی طاقت 100 لے جاؤ لیکن انہاں نو مجبور نہ کیتا جائے اگر 50 دا کھانا بنا سکتے نے تسی انہاں تے 200 مسدد کر دیو گے غلط ہے حضرات حدوں تجاوز ہے ایتے میں ٹھیک ہے میں بھی ماننا نارمل اور دوسری بات آ گئی ہے کہ حضرت خدیجہ دا نکاح انہاں دے باپ خویلد نے کیتا ہے لیکن جڑا لوکاں مشہور کر دیتا ہے ابن خشام دی بے سنت روایت دے مطابق لو جی نبی پاک علیہ السلام دا نکاح حضرت خدیجہ نے پڑھایا تے جناب ابو طالب نے وہ صرف اس واسطے بار بار زور لاندے نے تاکہ ابو طالب دا ایمان ثابت کریے لو جی اگر ابو طالب ایمان نہیں لے آیا تو پھر ابو طالب نے نبی دا نکاح پڑھایا پھر نکاح دا کی بنے گا تے ساڑھے پولے بارے سنی اندر گلتے ٹھیک ہے جی ابو طالب ایمان اللہ نہیں تے نبی پاک دا نکاح پڑھایا پھر نکاح دا کی بنے ابو طالب نے پڑھایا ہی نہیں حضرت خدیجہ نے باپ نے نکاح کیتا ہے خویلد نے اچھا ایک اور گل دا نخیڑا کر دیا ایک روایت اور بھی ہوندی رہے مطلب تو انہوں کو دھوکا دے رہے اور روایت کی ہے جدوں نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح کر لیا حضرت خدیجہ تے حضرت حالہ دونوں پہنا اپنے باپ کو گئیاں تے باپ اس ویلے شراب دے نشے بیچے ابا جی محمد نہ نکاح کر دیو نکاح کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آئی نا تے انہیں ویکھیا انہیں کہا ایک ہی معاملہ ہے تُسی آپ ہی تے کل نکاح پڑھا نا میں نہیں مانتا یہ من گھڑت روایت ہے یہ دی سرد موضوع روایت ہے صحیح کی ہے ہوش و حواس اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی خدیجہ دا نکاح کیتا نکاح ہے کی ہے جنہیں تو اسی کئی بڑے پریشان ہو جانے ہیں خدیجہ دے ابے نے نکاح پڑھاؤ مولوی سی تے مولوی صاحب دا کو ضرورت ہے نکاح پڑھانا منڈا اپنا نکاح آپ بھی کرا سکتا ہے لڑکی دے باپ نو مخاطب ہو کے کہے تہاڈی بیٹی فلاں نام دی جنہیں تساں میرے نال رشتہ طے کیتا ہے اینا حاکم ہے
اینا گواما مینو قبول ہے، لو نکاح ہو گیا، اینی گل ہے، آ نکاح ہے۔ خطبہ نکاح دا پڑھنا یہ نکاح دا حصہ نہیں، جز نہیں، سنت طریقہ ہے، انہوں خطبہ حاجت کیا جاتا ہے۔ جدوں بھی نبی علیہ السلام کو ثبوت پیش کر دے یہ خطبہ پڑھ دے، پڑھ لو بہتر ہے، خدا نخواستہ کدے نہیں پڑھیا گیا نکاح باطل نہیں۔ پھر اگے کی ہے ولی دی اجازت فرمایا لا نکاح الا بولی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں۔ جویں اڑ کر کے لڑکیاں پہ کرو دوڑ کے نہ ماں نہ باپ نو پتہ نہ دادے نو نہ چاچے نو نہ پرا نو عدالت تے جا کے کسی لڑکے نہ نکاح کیتا، لا نکاح الا بولی، اے نکاح نہیں، نکاح نہیں، نکاح نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نکاح نہیں، ہمیں مفتی تھے فتوے پہ دے، ہمیں بڑے 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 دو دو صفحیاں دے فتوے پہ لکھن، ہمیں رجسٹرات درج پہ کر، ہمیں جج سب سین پہ کر، ہمیں وکیل وکالت پہ کرے، نہیں نکاح، لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہی نہیں۔ حضرات ایک گل ولی دی اجازت، دوسرے نمبر تے نکاح چوری نہیں، چوری نہیں۔ میں نکاح کرنا چاہنا تہاڈی بیٹی نہ، لیکن ویکھیا جے میرے اولاد نو پتہ نہ چلے، نہ میرے خاندان نو پتہ چلے، نہ کسی اور نو پتہ چلے، بس ایک دو اپنے بندے لے نہ اندر بڑھ کے نکاح کر لے، ایک آدھا نکاح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نکاح دا اعلان کرو حتیٰ کہ 10 بجائی جاندی 10، تاکہ پتہ لگے لوگوں نے نکاح ہے، کٹ کے نہیں لے چکے جا رہا، نکاح ہے۔ حضرات چوریاں دے نکاح نکاح نہیں، میں عرض کر دیتا کہ نکاح واسطے ولی دی اجازت ہے، اور دوسرے نمبر تے گواما دا ہونا ہے۔ ہاں یہ ایک مسئلے دا حل شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بڑا کمال بیان کیتا ہے، وہ کی ہے کہ اگر کوئی ایسا نکاح کر لیندہ ہے مسئلے دا پتہ نہیں سی، جدوں پتہ چلے ہے بڑا پریشان ہویا ہے کہ میں کی کر بیٹھا، لڑکی بھی پریشان ہے، لڑکا بھی پریشان ہے، انہیں دا کو حل کڑنا چاہتے ہیں، حل کی ہے ہون بھی لڑکی دے وارثانو لڑکی دے ولی نو رضامند کر لو، رضامند کر کے نکاح کر دیتا جائے، کیونکہ پہلے نکاح ہے ہی نہیں، ہون نکاح کر دیتا جائے۔ اچھا جی ہون سوال پیدا ہوتا ہے جڑا اس اصل نکاح تو پہلا جڑی بیٹی پیدا ہوئی بیٹا پیدا ہویا، شیخ ابن باز رحمت اللہ نے فرماندے نے او اولاد حلالی تصور کی جائے گی، حلالی حرامی نہیں، اولاد حلال ہے، کیوں؟ انہوں نکاح شبہ تصور کیتا جائے گا، جیسا کہ حضرت زمانے اندر ایک لڑکے تے لڑکی دا نکاح ہویا، اولاداں بھی ہو گیاں، بچے بھی پیدا ہو گئے نے۔ ایک بی بی ایک دن آئی ہے پہچان کے کہندی ہے اے لڑکے نو بھی دودھ میں پلایا ہے تے لڑکی نو بھی میں پلایا ہے، یہ دونوں رضائی بہن بھرا نے، رضائی بہن بھرا دا نکاح حرام ہے، جویں نسبی رشتے نے اس طرح رضائی رشتے نے، آخر انہاں نو جدا کر دیتا جاندا ہے، علیحدہ کر دیتا جاندا ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، لیکن انہاں دی اولاد حلالی تصور ہوئی ہے، نکاح شبہ دے طور تے شبہ اندر نکاح رہا ہے۔ حضرت ابن باق فرماندے نے یہ جڑی اولاد پہلے ہوئی ہے جنہ سچے دل نہ توبہ کر کے اصل نکاح کر لیا ہے، انہاں دی پہلی اولاد نو کو تانا دے دے وے کہ تسی حرام دے ہو، نانا تانا نہ دے وے، او اولاد حلالی ہوئے گی، کیونکہ انہوں نکاح شبہ تصور کیتا جائے گا۔ تو بات کر رہا سا لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں۔ دوسرے نمبر تے گواہ دا ہونا، تیسرے نمبر تے ایجاب قبول کرانا کہ بچے نو لڑکی نو نہیں لڑکے نو باقاعدہ کیا جائے فلانے دی بیٹی اینا حکم ہے، قبول ہی جی قبول ہے، اے ہے نکاح۔ حضرات اور باترہ توجہ کر دے جایا جے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ابو نے اپنی بیٹی دا نکاح
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کر دیتا ہے تے ہن بیٹی نے اپنے ابو نو خوشبو لائی ہے اپنے ابو نو جبہ پہنایا ہے فرماندے کی نے وَقَذَالِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ إِذَا زَوَّجُوا نِسَاءَهُمْ جڑے قریش سن جدوں بھی شادی کردے سن اسی طرح ہی کردے سن جدوں بھی شادی کردے لڑکی والے دے گھر کھانے پکدے تے لڑکے والے جی جاندے براتاں بھی جاندیاں کذالک اسی طرح یصنعون وہ کرتے تھے حضرات البان لمبی نہ ہو جاوے دسنا کی جانا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میرے پیغمبر نہ انہاں دا نکاح ہویا انہاں دی عمر صحیح روایت دے مطابق 28 سال کنی 28 سال 40 والی روایت جھوٹھی ہے ہن دسو جڑا او اعتراض سی کہ پانچ ویکھو جی 40 تو 45 یہ دوران عورت بانج ہو جاندی ہے تے میڈیکل سائنس کہندی ہے بانج وال اولاد دا ہونا ناممکن ہے تے کیویں ہو گئی اینی اولاد لو جھوٹھی روایت چھڈی انہاں دی طویل بھی مک گئی سچی روایت آئی ہن 28 تے کنے 12 28 تے 12 40 اور پھر اتے 5 لو 17 سال جے کیا 17 سالاں میں 6 دھیاں پتر نہیں ہو سکتے اتنا دور ہو گیا جھوٹھی روایت دور ہوئی سچی آئی اعتراض ختم ہو گیا ہن دوجا اعتراض آ گیا جڑا اج کل گھوم رہا سوشل میڈیا پہ حضرات کہنے والا کہہ رہا ہے دیکھو جی جدو نبی پاک علیہ السلام دا نکاح ہویا تے نبی پاک دی عمر 25 سال تے 4 سال اولاد نہیں ہوئی 4 سال اولاد نہیں ہوئی لو جی 25 تے 4 29 ہو گئے تے اعلان نبوت تو 5 سال پہلا زینب دا نکاح ہویا لو جی 29 تے باقی رہ گئے سن 11 چو 5 آخری کٹے باقی رہ گئے 6 لو جی وہ کیڑا بغیرت مذہب ہے جڑا 6 سال دی دھی دا نکاح کرے اے دے جملے دورا رہا میں حضرات انہیں تھے بھی جھوٹو دا میں واضح کر دیا سب تو پہلی بات سماعت فرمایا دے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح حضرت خدیجہ نر ہویا نبی پاک دی عمر 25 نہیں 21 سال کنے سال عمر ہے 21 سال روایت کتھے بے تبرانی کبیر دے اندر ویتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 21 سال ہے اور 21 سال دے اندر میرے پیغمبر دا نکاح حضرت خدیجہ دے نال ہویا یہ سب تو پہلے آجڑا کہندہ ہے یہ 4 سال اولاد نہیں ہوئی یہ بھی اودا سفید جھوٹ ہے واضح جھوٹ ہے کہ 4 سال اولاد نہیں ہوئی پوری دنیا میں ایسے لوگ اکٹھے ہو جان ایک بھی روایت صحیح سند تو ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک علیہ السلام دے ہاں 4 سال اولاد نہ ہوئی جھوٹ بولے آنے حضرات ان باتنا توجہ فرما دے لایا لے 21 سال دی عمر دی اندر نبی پاک دا نکاح ہویا سب تو پہلا بیٹا رب العالمین نے میرے پیغمبر نو قاسم عطا فرمایا اس ویلے میرے پیغمبر دی عمر پونے 22 سال بنی ہے تے بیٹا اللہ نے عطا کر دیتا ہے بیٹا بچپن دی اندر فوت ہو جاندہ ہے پھر اللہ نے بیٹی زینب عطا کر دیتی ہے میرے پیغمبر دی عمر تقریباً اس ویلے پونے 23 یا 22.5 سال دی عمر ہے جدوں اللہ نے بیٹی حضرت زینب عطا کر دیتی ہے تے رہا مسئلہ 5 سال دا جی اعلان نبوت تو 5 سال پہلا 5 والی روایت بھی کہ تو صحیح سند تو کو ثابت نہیں کر سکتا ہاں نکاح اعلان نبوت تو پہلے ہویا ہے لیکن 5 بھی شرط نہیں ہن بات را توجہ فرما دے لایا دے مثال دے طور تے تھولا لو اگر میرے پیغمبر دی عمر 23 سال بھی لالو تے 23 تے کنے 40 23 تے
17 27 تے 17 40 17 سالاں دی بچی جوان ہوندی ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح 17 سالاں دی بچی جوان ہوندی ہے کہ نہیں؟ بچی تے 9-10 سال دی ساڑھے ملک اندر جوان ہو رہی ہیں. عرب تے پھر اتھوں دی فضا گرم ہے ساڑھی فضا کو 11-12 سال دیاں تے عام بچیاں سنے بلوغت نو پہنچ رہیاں نے. حضرات کو بات نہ توجہ کر دے رہا جے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے جوان ہویاں نے حضرت خدیجہ نے میرے پیغمبر دینا مشورہ کیتا ہے آقا سونے بات وے زینب جوان ہو گئی ہے اگر تسی پسند فرماؤ نا تے خالہ دا بیٹا ابو العاص بن ربیعہ ادھر نکاح کر دیتا جائے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ دی گل نو موڑیا نہیں سن کر دے کیونکہ حضرت خدیجہ جدوں بھی گل کر دیاں سن چچی تے تلی گل کر دیاں سن منن والی گل کر دیاں سن. نبی پاک نے فرمایا ہاں کر دیتا جائے. حضرت زینب دا نکاح ابو العاص نال میرے پیغمبر دے مشورے نال کر دیتا جاندا ہے. حضرت زینب دی رخصتی ہو جاندی ہے. اور بات را توجہ فرماندے جا جے نبی پاک علیہ السلام دی پہلی بیٹی زینب ہے اور دوسری بیٹی رقیہ ہے. رقیہ تے تیسری ام کلثوم ہے. انہاں دے بارے جڑا مشہور کرن والے کر دیتا ہے کہ انہاں دا پہلا نکاح ابو لہب دے پتر عتبہ تے عتبہ نال ہویا ہے. حضرات ابھی کسی صحیح سند تو ثابت نہیں. تاریخ دمشق ابن عساکر دے اندر ایک لمبی روایت ہے جس دے اندر اے ہوندا ہے کہ رقیہ تے ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے دو پتر عتبہ تے عتبہ نال ہویا ہے. عتبہ تے عتبہ نال ہویا تے جس ویلے سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہو جاندی ہے ابو لہب نے اپنے پتر نو کیا محمد دیاں دھیاں نو طلاق دے دیو انہاں طلاق دے دیتی ہے. حضرات دی سند دے اندر عبدالعزیز بن عمران راوی جڑا کذاب ہے متروک راوی ہے جھوٹی روایت ہے. حضرت نبی اکرم سلام دی بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم دا نکاح ابو لہب دے پتراں نال نکاح تے بڑی دور دی گل ہے منگنی بھی ثابت نہیں. منگنی بھی دور دی گل ہے. ابو لہب دا پتر عتبہ ہے ہی نہیں پتر ہی نہیں عتبہ نامی. عتبہ تے معتب دو دے پتر نے. لمبی روایت ہے کہ اس عتبہ نے نبی پاک دی گستاخی کی تھی. شام وچ گیا اپنے باپ دے نال اتھے شیر نے سوام تے چڑھ کے نو چیریا سوام تے سلایا سی. لمبی روایت ہے. عتبہ نامی ابو لہب دا پتر ہی کوئی نہیں. دو پتر نے عتبہ تے معتب. فتح مکہ دے موقع دے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے علی صحابہ دے اندر نقل کر دیتا ہے ابو لہب دے دومی بیٹے فتح مکہ دے موقع دے مسلمان ہو جاندے نے. حضرات بات کی کر رہے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان جس ویلے ہو جاندیاں نے تے حضرت رقیہ دا نکاح جڑا ہے درمیان اندر کسے نال نہیں نہ منگنی ہے نہ نکاح ہے ڈائریکٹ نہ دا نکاح حضرت عثمان بن عفان نال کر دیتا جاندہ ہے. اعلان نبوت تو بعد دی گل ہے آخر انہاں دا جس ویلے نکاح ہویا توجہ فرماندے جایا جے جس ویلے نکاح ہویا ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دا حضرت عثمان بن عفان دے نال پھر ایک اور اعتراض کیتا جاندہ ہے. لو جی اگر سیدہ فاطمہ تو علاوہ رقیہ ام کلثوم زینب اگر نبی دیاں بیٹیاں نے تے سیدہ فاطمہ دی فضیلت حدیثاں چو مل دیئے تے دجیاں دیاں دی فضیلت کیوں نہیں؟ اب یہ اعتراض ہے. تے ساڑھے پولے بندے کے گلتے ویسے سوچے نہ لیے جے تیاں سان تے پھر انہاں دی فضیلت کیوں نہیں بیان ہوئی؟ لو فضیلت بھی سن لو. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان نہ نکاح ہویا تے مکہ مکرمہ دے لوکی
مسلمانوں تے بڑے ظلم پہ کردے نے، بڑیاں تکلیفاں پہ دیندے نے۔ آخر کر نبی پاک علیہ السلام دی اجازت دے نال صحابہ تے کئی صحابیاں حبشے وچ ہجرت کر جاندے نے۔ نبی پاک فرماندے نے اوتھوں دا بادشاہ عیسائی ہے، بڑا رحم دل بادشاہ ہے، انصاف والا بادشاہ ہے، او دے علاقے وچ چلے جاؤ تاکہ نام مشرکاں تے قریشیاں دے ظلم و ستم تو بچ جاؤ۔ آخر دو قافلے صحابہ تے صحابیات دے جاندے نے۔ انہاں پہلے قافلے دے اندر حضرت رقیہ تے حضرت عثمان بن عفان بھی ہجرت کر کے حبشے چلے جاندے نے۔ پھر دوسرا موقع آیا تے انہاں نے مدینے دی ہجرت کیتی ہے۔ اور حضرت رقیہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہوئے جن نے دو ہجرتاں کیتیاں نے۔ اور ہجرت کی سمجھدے ہو معمولی شان ہے؟ لو قرآن سنیا دے، رب العالمین فرماندے نے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخُلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ رب العالمین دا قرآن ہے فرمایا جنہ لوگوں نے ہجرت کیتی ہے اور انہاں دے گھراں چوں کڈ دتا گیا ہے، تکلیفاں دتیاں گئیاں نے میرے رستے دے اندر، او لڑے نے یا او شہید کیتے گئے نے، لا اکفرن عنہم، انون شکیلا جے تقید واسطے فرمایا میں ضرور لا اکفرن عنہم سیئاتہم، میں انہاں دیاں ساریاں غلطیاں خطاواں ضرور معاف کر دیاں گا۔ تھوڑی شان ہے ہجرت دی وجہ تو ساریاں غلطیاں چھوٹیاں تو لے کے بڑیاں ساریاں معاف۔ والا فرمایا والا ادخلنہم، پھر نور شکیلا آ گیا، میں انہوں ضرور داخل کراں گا کتھے؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات دے اندر جدے تھلے نہراں چل دیاں نے، دودھ دیاں، شہد دیاں، شراب دیاں، شہد دیاں، اسی طرح جناب شراب طہورا دیاں، اے نہراں چل دیاں نے، کھان گے پین گے۔ فرمایا اور رب العالمین دا قرآن دے قرآن ذرا توجہ فرمان دے جایا دے، اور ایک اور مقام ذرا سماعت فرمان دے جایا دے۔ رب العالمین ارشاد فرمان دے نے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ فرمایا وہ لوگی جنہ اللہ دے بارے اللہ دے رستے اندر ہجرت کی دی ہے کہ انہاں تے بڑے ظلم ہوئے نے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، انہاں ہجرت کے اندی وجہ تو انہاں نے میں دنیا تے بھی عزتاں دیواں گا، اور وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت دا اجر تے ہے ہی بڑا بڑا ہے، اکبارو سب تو بڑا ہے۔ اور دیکھ لو اللہ نے اینی شان دیتی ہے، جڑا اللہ دے رستے اندر ایک ہجرت کرے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے، تے جڑا اللہ دے رستے اندر ایک ہجرت کرے اللہ دنیا تے عزت تے شان دیندا ہے، جڑا اللہ دے رستے اندر ایک ہجرت کرے اللہ جنت عطا کر دیندا ہے۔ تے رقیہ نبی دی بیٹی نے اللہ دے رستے اندر دو ہجرتاں کیتیاں نے۔ دسو شان ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی۔ شان ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی۔ شان ہے کہ نہیں؟ شان ہے نا۔ جدو تانوں کو کہے کہ نبی دی بیٹی اکو ہے فاطمہ، جے دوجیاں دیاں نے پھر انہاں دی شان کیوں نہیں؟ کیا گناہاں دی معافی شان نہیں؟ دنیا تے عزت دا ملنا شان نہیں؟ جنت دا داخلہ شان نہیں؟ جڑا ایک ہجرت کرے
شان ہے تے جڑا دو کرے اللہ اکبر. یہ تے قرآن ہے نا. ہن صحیح مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حضرت طفیل بن عمر ہجرت کر کے آئے نے. اپنے نال ایک اور بندے نو لے کے آئے نے. وہ بھی کلمہ پڑھیا تے ہجرت کر کے آ گیا, مدینے دے وچ آیا. لیکن ایتھے آ کے اس بیچارے نو گینٹھیے دی بیماری لگ گئی. جوڑاں دا شدید درد, درد نہیں شدید درد. اللہ محفوظ فرمائے ہر ایک نش بیماری تو. کسی نو لگی ہو تو پوچھ کے ویکھیا جے کی حال ہے. برداشت تو باہر درد ہوندا ہے جوڑاں دا. جوڑاں دا بڑا درد ہو رہا ناقابل برداشت ہے. آخر اس اللہ دے رسول دے پیارے صحابی نے برداشت نہ کر سکیا, چھری چاقو کوئی تیز تار چیز لئی جوڑ اپنے کٹ دیتے. اینی شدید درد. اپریشن دا دور نہیں سی, خون اینا نکلیا, بلڈ ضائع ہون دی وجہ تو ڈیتھ ہو گئی, فوت ہو گیا. تے رات نو خواب دے اندر حضرت طفیل نو ملیا. خواب دے اندر حضرت طفیل فرماندے نے شنا کی حال ہے. اینج ہتھاں تے نا رومال سٹے ہے صافہ, خواب چ ملیا ہے. ہتھاں تے صافہ سٹے ہے تے ویسے چہرہ بڑا چمک رہا ہے, لباس سونا ہے, پرسکون ہے, مطمئن نظر آ رہا ہے. حضرت طفیل فرماندے نے شنا کی شروع کیتا تیرنا تیرے رب نے, کیونکہ تو گناہ بڑا وڈا کیتا ہے. پتہ جی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ خودکشی کردا ہے جس طریقے نہ کردا ہے قیامت تک انہوں عذاب کو ہوندا رہے گا. قیامت نو پھر وکھرا ہے, مرن تو لے کے قیامت قائم ہون تک انہوں عذاب ہوندا رہنا ہے. جے زہر کھا کے مرے ہے تے قیامت تک زہر ہی کھاندا رہے گا, اندر دا سڑدا تے چیریا جاندا رہے گا. چھری ماری ہے چھری ماردا رہے گا, پسٹل دی گولی ماری ہے گولی ماردا رہے گا. قیامت تک عذاب بڑا ہی سخت گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت طفیل کہندے نے شناخ تیرے رب نے تیرنا کی شروع کیتا ہے. کہندا جی اللہ نے میرے نال بہت اچھا سلوک کیتا ہے. اللہ نے فرمایا گناہ تے تو بڑا وڈا کیتا ہے, پر جیڑی تو اللہ واسطے ہجرت کیتی ہے نا, ہجرت دی وجہ تو سا تیرا گناہ معاف کر دیتا ہے. اے جے ہجرت ہن پاویں سینکڑوں عمل کر لو شاید خودکشی دا گناہ معاف نہ ہوئے, لیکن ہجرت تے آخر تے کی صافہ پائے آئی. اے اللہ نے میں نے کہا ہے باقی تیرا جسم معاف کر دینے ہیں, پر جیڑا تو آپ بگاڑیا اینو ٹھیک نہیں کرنا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا میرے پیغمبر کہندے نے اللہ جتھے نو باقی جسم معاف کر دیتا دے ہتھاں نو بھی معاف کر دے. ہن میرے پیغمبر نے ایدہ رد نہیں کیتا بلکہ دی تائید کیتی ہے. حدیث بن گئی ہے, خواب حدیث بن گئی ہے. ہن دسنا کیتا نا حضرات اے دے ہجرت دی وجہ تو اللہ بڑے بڑے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے. تے حضرت رقیہ دی شان ہے ایک ہجرت نہیں بلکہ 2 ہجرتاں کی دیاں نے. یہ تھوڑی شان ہے. جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری اندر فوت ہو گئیاں. ہن ام کلثوم دا نکاح ہو گیا, نبی پاک نے کر دیتا. تے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی 9 ہجری شعبان دے مہینے بے فوت ہو گئیاں. اے ہن ہجریاں تساں یاد رکھنیاں نے. رقیہ فوت ہوئیاں 2 ہجری چ, ام کلثوم فوت ہوئیاں 9 ہجری شعبان دے مہینے چ. ہن ذرا حضرت زینب دی گل پھر تھوڑی اگے لے آئیے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ
ابو العاص بڑا اچھا سلوک کر رہا ہے، لیکن ہن معاملہ کفر اسلام دا آ گیا ہے۔ مدینے وچ نبی پاک علیہ السلام تے حکم آ گیا ہے کہ کوئی مومنہ عورت مشرک دے نکاح اندر نہیں رہ سکتی۔ تے ادھر جنگ بدر دے اندر کچھ لوکی قید ہو گئے نے، ابو العاص بھی جبرن اینو ابو العاص نو کہ دوجیاں سرداراں نے جنگ اندر لے آندا ہے، آخر ابو العاص قیدی ہو جاندا ہے۔ تے میرے پیغمبر نے فیصلہ کیتا سی صحابہ دے مشورے دے نال انہاں دا فدیہ لے کے چھڑ دیتا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جیڑا انہاں نو ہار ملیا سی خدیجہ دی طرفوں بطور جہیز، ہار ملیا سی، ہار اندر عقیق موتی دے پتھر سن، ہار ملیا بڑا قیمتی۔ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے اپنے شوہر دے فدیے وچ او ہار کر دیتا۔ مستدرک حاکم امام بیہقی نے بھی نقل کیتا ہے دلائل النبوہ اندر، امام طحاوی نے بھی نقل کیتا ہے مشکل الآثار اندر، الاحاد والمسانی اندر بھی کہ نبی پاک علیہ السلام دے کول ہار آ جاندا ہے۔ تے جدوں نبی پاک علیہ السلام نے ہار ویکھیا آپ دیاں اکھاں ڈر پئیاں، خدیجہ یاد آ گئی، اے تے ہار میری خدیجہ دا ہے۔ صحابہ جی آقا جے تسی اگر اجازت دیو تے میں ہار واپس نہ کر دیاں، اے میری خدیجہ دی نشانی ہے۔ تے نال آپ رو رہے نے۔ صحابہ کہن گے یا رسول اللہ اسی کون رکاوٹ پان والے، کر دیو واپس۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار واپس کیتا تے نال فرمایا ویکھ لے تے تو فدیہ نہیں لیا، تیرا فدیہ اے وے جاندیاں سار میری بیٹی زینب نو واپس ایتھے مدینے کر دے۔ ٹھیک ہے حضور، وعدہ کیتا نبھا کے بخایا۔ صحیح بخاری چاہتا ہے نا، ابو العاص نے جو وعدہ کیتا سچ کر کے بخایا۔ اج تے لوکی بنو امیہ دے ویسے خلاف ہوئے نے، پتہ نہیں بنو امیہ نے نہ دے پیو مارے نے، بس کتے بنو امیہ دا نام آجے صحیح۔ اور فرد واحد دی غلطی کیا پورا قبیلہ ہی غلط ہو جاندہ ہے؟ اگر کسی ایک قدر دی غلطی ہے وہ تے ہر قبیلیاں چہو جے بندے کئیاں غلطی کر بیندے نے۔ ایسا سواگاں پھرن گے بنو امیہ تے، نہ انہاں ویکھنے ابو العاص جنہی پیغمبر تعریف کر رہے ہیں، نہ انہاں ویکھنے امیر معاویہ، نہ انہاں ویکھنے کہ جناب عثمان بن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواگاں پھیری ہونگے سارے آتے۔ آج جیل میں نہیں ہے کہ بے ایمان بیٹھا، جرت نہیں آئی تک کسی عالم دے سامنے بے کے گل کرے، جڑے حقائق حقیقت ہو نا جنہاں کو حقائق ہون وہ ڈرتے نہیں، سامنے بے کے گلہ کر دے۔ تین علماء کرام واری واری گئے نے انہیں کرتے دروازے اگے آ بے کے گل کر، اندر بڑھ کے سوشل میڈیا تے شوشے اڑا رہے ہیں، کدی کسے روک دا کدی کسے روک دا، شوشے اڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی اس وقت تک معاشرہ سن، معاشرے دا حصہ سن، آپس اندر کیتے ناراضگیاں کیتے رازگیاں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے باتیں کیا سی نا کہ صحابہ دیاں ناراضگیاں پھولنا نہ لگ پہ آ جائے، انہاں رب واسطے چھڑ دے آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بات پہ غور کرنا، گل کر رہے ہیں حضرت ابو العاص جس ویلے پہنچے نے تے جا کے اپنے بھرا کنانا نو کہندے نے میں وعدہ کر آیا تے انج کر اے اپنی بھابی نو اونٹ تے بٹھا لے تے نال نہ ٹریا جا، مدینے دے قریب کر کے نا تے پھر واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہن کنانا جڑا بھراوے ابو العاص دا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ تے بٹھا کے مکہ مکرمہ تو نکلن لگا تے مکے دے اوباش اونٹ دے پیچھے لگ جاندے نے، حتیٰ کہ حبار بن اسود انہیں نیزے دی نوک ماردا سی اونٹنی نو بار بار، اونٹنی بدک دی سی۔ عام کئی بیان کرنا لے ہی کرن دے نے نیزہ ماریا حضرت زینب دے پیٹ تے پیٹ جڑا
زخمی ہویا پھٹ گیا بچہ بچوں گر گیا زینب نو نہیں ماریا اونٹنی نو نوک ماردا نیزے دی اونٹنی بد کی حضرت زینب حاملہ سن امید وے سن گریاں بچہ ساکت ہو گیا طبیعت بوجھل ہو گئی تو انہوں پتہ ہے پوزیشن اندر عورت دی کی ہوندی پوزیشن واپس چلیاں گئیاں حالات دیکھ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی نبی پاک علیہ السلام نے اپنا متبنہ بیٹا حضرت زید بن حارثہ انہوں اپنا بیٹا بنایا سی جنہوں لے پالک اسی کہنے ہیں لے کے پالنا میرا پتر کوئی نہیں تیاں نے لے کے پال لو میرا نہ تھی ہے نہ پتر ہے کسے کو تھی لے کے پال لو شریعت نے حرام کر دیتا ہے لے پالک تھی پتر نہیں دے جائز جڑے لوگ لے کے پال دینے غلط نے قرآن دی خلاف ورزی ہے پہلا ہے سی ابو ذیفہ نے سالم نو پتر بنایا سی نبی پاک نے زید نو پتر بنایا سی قرآن آ گیا فرمایا ادعو لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ جڑے نہ دے حضرت زید نو کیا جاندہ سی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا بیٹا زید لیکن قرآن آ گیا نہیں جڑے انہاں دے اصل باپ نے نا انہاں دے نام نال پکارو پھر نبی علیہ السلام نے اس تو بعد انہوں بیٹا نہیں کیا اس میں نے اپنا آزاد کردہ غلام کیا انت مولانا بیٹے والی نسبت ختم اللہ اکبر ہاں اے ہے یتیم بچہ ہے وہ دی کفالت کرنا لا کوئی نہیں لے لو کارو دی کفالت کرو پالو پوسو جوان ہوئے آزاد کر دیو کوئی غریب ہے بچیوں دی کفالت نہیں کر سکتا لے لو جی میں حضرت عمر رضی اللہ دے چچا حضرت زید لوکاں دے بچے اور زندہ نہ مارو نہ گلے کوٹ کے مار مینوں دے دیو میں خرچہ کر کے پالنا تیاں زندہ ترغور کر دے سن نا کافر لوگ اے ٹھیک ہے لیکن انہوں اپنی اولاد بنانا شریعت نے اجازت دے دی نہیں ختم ہو گیا سلسلہ پہلا ہے سی حضرات اندرہ باتیں توجہ فرما دینا آجے اس ایت نازل ہون تو پہلا دی گل ہے جدو نبی پاک نے انہوں اپنا بیٹا بنایا سی فرمایا زید انگوٹھی لے جا میری تے اونٹ تے بہ جا تے مکے تو باہر رمی کسی طریقے نال خفیہ طریقے نال انگوٹھی میری بیٹی نو کر لی تے بیٹی سمجھ جائے گی اس طرح ہی ہویا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تو بعد ایک مقام تے جاندے ایک چرواہا ملیا بکریاں چار کون ہے میں ابو العاص دا چرواہا اتفاق ہو گیا اے بکریاں کی دیاں نے اے زینب بنت محمد دیاں بکریاں نے اچھا تیرے ذمہ کامل آما کسی کے نہ نہیں خفیہ طور تے اے انگوٹھی زینب نو پوچھا دے زینب کو انگوٹھی پہنچ گئی شام نو جدو چرواہا گیا انگوٹھی پہنچ جاندی ہے حضرت زینب نے انگوٹھی پہچان لئی اے میرے ابو دی انگوٹھی ہے تینوں کنے دیتی ہے فلاں فلاں جگہ نا حجج مقام تے ایک بندہ اونٹ تے انہیں رات دا اندھیرا ہویا سیدہ زینب نکلیاں پہنچیاں سوار کیتا مدینے لے آندا ہون ذرا فضیلہ سنیا جائے کیونکہ حالت وہی سی نا تکلیف دے حالت تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ہے یا افضل بناتی اصیبا فیا میری بیٹی میریاں ساریاں بیٹیاں تو افضل ہے ہن دسو فضیلت ہے کہ نہیں افضلو ہے یا افضلو بناتی اصیبت فیا اے میری بیٹی اور ایک روایت میں خیر دے لفظ ہم دے خیر و بناتی میریاں بیٹیاں تو بہتر ایک وچ افضل انہوں میری وجہ تو تکلیف دیتی گئی کیا یہ شان نہیں یہ بھی اعتراض ختم
ہن آخری گل 9 ہجری دا آخر آیا، ایک بیٹی فوت ہوگی 2 ہجری چ، ایک ہوگی 8 وچ، ایک ہوگی 9 ہجری شعبان وچ، ہن 9 ہجری دا آخر آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول عیسائیاں دا وفد آیا، نجران دا، علماء دا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بحث مباحثہ کر دے رہے۔ آخر میرے اللہ نے کہہ دیتا سونیا انہاں نو کہہ دیو آؤ مبالہ کر لینے آ، مبالے دی ایت آ جاندی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایت پڑھ کے سنائی، آؤ مبالہ کریے، تسی اپنیاں بیویاں لے کے آؤ، اپنی اولاد لے آؤ، میں اپنا بال بچہ تے اپنی اولاد لے کے آنا۔ میرے پیغمبر نے چونکہ بیویاں تے اتھی سن مسجد نبی دے نال گھر سن، تے اپنی بیٹی فاطمہ چونکہ دور رہندیاں سن اسامہ دی ویلی دے کول، انہاں نو بلا لیا۔ حضرت علی آ جاندے نے، حضرت حسن و حسین آئے، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ آ میرے آل بیت تے آگے نہیں، گواہ ہو جا، نالے انہاں نو مخاطب کر دیتا میں مبالے واسطے تیار ہاں، بیویاں گئی تھے نے تے میں اپنی اولاد نو بھی ساتھ لیا، آ مبالہ کریے۔ وہ دوڑ کے مبالے چھو، انہیں اعتراض ہویا جی اگر نبی پاک دیاں بیٹیاں حقیقی ہوندیاں تے نبی پاک نے سیدہ فاطمہ نو بلایا ہے، دجیاں تیناں نو کیوں نہیں بلایا؟ بھئی بلانا کنہاں نو ہے؟ وہ تے تینے پہلا فوت ہو گئی آنے، ایک 2 ہجری چ، ایک 8 اندر، ایک 9 دے شعبان وچ، تے مبالے دیا تو یہ 9 ہجری دے آخر تے۔ اے سارے اعتراضات نہ دے بوتے اعتراض، فضول اعتراض، اور اس وقت تک کامیاب نے جب تک تہاڈی توجہ نہ ہوئے۔ جدو تہاڈی توجہ تحقیق وال نہیں نہ ہوئے گی وہ پھر تہاڈے سر تے چڑھ کے نچن گے، تے جدو تہاڈی توجہ صرف 1 مہینہ تحقیق وال دے دیو تسی انہاں نو اگے لا لو دلائل دی دنیا چ۔ اس واسطے مرض کراں گا اہل حدیث مسلک منہج سچا سچا، لیکن کمزوری تحقیق نہیں، توجہ نہیں، ٹائم نہیں، ساڑھے کو موقع ہی نہیں۔ توجہ دے لو، اللہ دا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنُونَ، اگر کوئی مومن بن جاؤ تے غلبہ تہاڈا ہے۔ اللہ سانو مومن بن کے پوری دنیا تے غلبہ حاصل کرنے دی توفیق دے۔ اللہ الرحمن سانو صحابہ کرام اہل بیت دا حقیقی دفاع کرنے دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے ایک نظم کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں، مداح رسول، مداح اہل بیت، جناب عظیم نعت خواں محمد عمیر محمدی صاحب، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ ایک رکا آیا جی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی جماعت کون تھی؟ یہ جماعت کے سپہ سالار کون تھے اور جنگ کون سی تھی؟ صحیح بخاری دے حوالے نے ایک روایت پیش کیتی جاندی ہے، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی دی تعمیر دے موقع تے دیکھیا صحابہ پتھر لے آ رہے ہیں، حضرت عمار 2 پتھر چک کے لے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ویحا کا عمار، اے عمار بچارا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعونہم الی الجنہ، یدعوہم الی الجنہ، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا، ویدعونہ الی النار، اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ روایت جڑی بخاری دی۔
تسی مینوں نہ پوچھو اسے روایت دی شرح کڈو صحیح اپنا فتح الباری چو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک نہیں کئی دلائل تھے نقل کیتے نے کہندے نے جڑی ہے نا ویہا کا عمار ویہا کا عمار اے لفظ ٹھیک نے جڑے اگے لفظ آئے نے نا تقتلہ الفئۃ الباغیہ اے لفظ جڑے اے مدرج نے کسی راوی نے اپنے کولو جوڑے نے صحیح بخاری دے کئی نسخے نے جنہ میں لفظ ہے ہی نہیں جڑی امام حمیدی نے صحیح ہیں اتے کتاب لکھی ہے وہ دے بخاری دیاں روایتاں نے دلائل النبوہ امام بہقی دی وہ دے اندر ایہو روایتوں نے نقل کیتی ہے وہ دے بھی لفظ نہیں کئی ایسیاں کیونکہ دیکھو نا امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریفہ نہ لکھی شگرد آئے نے 10 بیٹھے نے 10 شگرد اس ویلے پرنٹنگ نہیں سی پریس نہیں سی کلمہ نہ لکھ دے سا ایک شگرد آیا لکھ رہا ہے دوجا لکھ رہا ہے تیجا لکھ رہا ہے امام صاحب لکھا رہے ہیں لکھان تو بعد پھر انہوں نے پڑھنا ہے امام صاحب دے سامنے امام صاحب نے غلطیاں دوانیاں تصحیح ہو گئی چلو یہ کتاب اپنے علاقے چ لے گو اگے جا کے انہوں پھیلاؤ ہن وہ نسخے ہو جاندے ہیں اے نسخہ فلانے شگرد دا اے نسخہ فلان دا اے نسخہ فلان دا اے لفظ اکو نسخے اندر نے باقی اندر نہیں لیکن وہ نسخہ عام ہو گیا وہ دے عام ہونے اندر جیسا کہ حافظ بن کثیر رحمہ اللہ نے انہوں نے نقل کیتا ہے کہ جڑا نا حضرت علی اور حضرت فاطمہ یہ بارے علیہ السلام یہ لفظ کہندے نے جتنے پرانے نسخے نے کسی اندر بھی علیہ السلام دے لفظ نہیں ہوں بخاری کڑے ویکھو تو جگہ جگہ تے ملن گے یہ مطلب ہے پرانے نسخیاں چ نہیں بعد میں پائے گئے نے تے جنہ اے لفظ پالے نے وہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ نہیں پا سکتے اچھا ہوں اگلی گل میں نہیں کچھ کہندا چھڈو تسی چٹ دا چٹ فتح الباری نو لفظ تے غور کرو فیصلہ تسی تواڈے تو لے لینا نیرے پورے مرزے دے فالور بننا وکھری گل ہے تھوڑا جا عقل تو کام لگو لفظ کی نے یدعونہ الی النار وہ جو باغی گروہ ہوگا وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ اور یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا ہون دسو امیر معاویہ دے گروہ اندر صحابہ حسن کے نہیں بولو بولو حسن کے نہیں امیر معاویہ دے گروہ وچ بھی صحابہ سن حضرت علی دے گروہ وچ بھی صحابہ بھی سن تابعین بھی سن ادھر بھی صحابہ تے تابعین کیا صحابہ عمار نو کہندے سن دوزخ والا کیا صحابہ لوکاں نو دوزخ والا بلاندے نے ایتے لفظ ہی دسن ڈے نے کہ لفظ دی ربط ہی نہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ نال دا ربط ہی نہیں ربط کی ہے نبی علیہ السلام نے کفار دی گل کیتی سی ویہا کا عمار اے عمار بیچارہ جدو کافراں دے قابو آ گیا انہاں بڑا انہوں ماریا انہوں کہندے سن کلمہ چھڑ دے بلاندے سن آگ والا یہ انہوں نے کہندہ سی کلمہ پڑھ لو بلاندہ سی جنت والا ہون سمجھ آئی رہے گل دی کو سمجھ آئی رہے آگے ربط تے جے کوئی اے آکھے جی وہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ امیر معاویہ دی جماعت باغی ہے لہذا انہاں قتل کیتا ہے میں انہوں لفظاں دا ربط